اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شورا کے 74 کو کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، تو بھیجے فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے۔ اِنْ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، بے شک یہ ہے ایک ٹولی چھوٹی سی۔ وَنَحْنُ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک انہوں نے ہمیں گیس دلایا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم ایک جمعیت ہیں جو کرنا رہنے والے۔ لَشِرْذِمَةٌ، شین را زال میم سے بنا ایک ٹولی، بینڈ۔ حاضرون، ہا زال را سے بنا مستد اور چکن۔ فروا، جب مقابلے میں جادوگر ہار گئے تو انہوں نے حق کی برتری کو تسلیم کیا اور ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر فرعون سخت سٹپٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل گئے۔ فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے مختلف شہروں میں اپنے ارکارے دوڑائے اور اپنے لشکر جمع کرنے لگا۔ وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس ہم نے نکال باہر کیا انہیں باغوں اور چشموں سے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور مقام کریم سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بالکل اسی طرح اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو ان کا پیچھا کیا انہوں نے دن چڑھے۔ کنوز، کاف نون زا سے بنا خزانے، ٹرائر۔ مشرقین، شین را کاف سے بنا سورج نکلتے ہی دن شروع ہوتے ہی سن رائز۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جن باغوں، خزانوں، گھر بار اور دیگر عیش و آرام میں وہ رہ رہے تھے نکال باہر کیا، اور ان کا ترکہ یعنی پیچھے چھوڑا ہوا بنی اسرائیل کو دے دیا۔ سورہ دخان آیت نمبر 25 تا 28 میں ارشاد ہے کہ کتنے وہ چھوڑ کے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور مقام کریم اور نعمتیں رہے دن میں وہ مزے کرتے، بالکل اسی طرح ہے۔ اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا ان کے بعد آنے والی ایک قوم کو۔ یہ تو قانون ربی ہے کہ جو جس قابل ہوتا ہے اسے وہی کچھ دیا جاتا ہے۔ وَلَمَّا تَرَىٰ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اور جب دیکھ لیا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، کہا اصحاب موسیٰ نے بے شک ہم آ ہی لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ لمدرکون، دال را کاف سے بنا پکڑے گئے، آ لیے گئے، اوور ٹیکن۔ فرعون لشکر نے بڑے زور و شور کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور ان کے قریب جا پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا تو گھبرا کر بولے ہم تو بس پکڑے ہی گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی ہمارے لیے کو راہ نکالے گا۔ یہ وہ درجہ ایمان اور یقین ہے جس کی بدولت رب کریم کی نصرت ایمان والوں کو پہنچتی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ بحر کو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا، سو ہو گیا ہر حصہ
عظیم تودے کی طرح، وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، اور ہم نزدیک لے آئے پیچھے آنے والوں کو. فن فلا کا فا لام کاف سے بنا، پھٹ گیا، پارٹڈ. وہ آخری الف خا را سے بنا، پیچھے آنے والا، دوسرے فالن. رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ وہ پانی پر اپنے عصا کے ساتھ ضرب لگائے. موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی کر دیا. ادھر عصا کا پانی پہ مارنا تھا کہ وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور ہر ایک حصہ ایک عظیم تودے کی طرح تھا، اور بیچ میں بنی اسرائیل کے لیے ایک سوکھا راستہ. بنی اسرائیل اس راستے سے گزر کر پار جانے لگے تو ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعونی لشکر بھی اسی راستے پر سمندر میں گھس گیا. وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کی ماہیت میں سب. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے پیچھے آنے والوں کو. انجینا نون جیم بہت کرا، نجات دی، بچا لیا، صرف رب کریم کی مہربانی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرعون سے محفوظ پار اتر گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. اس واقعے کی تفصیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 78 میں ہے. سو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنی سپاہ کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں لہروں نے جو انہیں ڈھانپا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور نہیں ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا رب ہی عزت والا، رحم فرمانے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا ہے. نشانی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اسے اپنے اعمال پہ قیاس کیا جائے. جن جرائم کی وجہ سے قوم فرعون پانی میں غرق ہوئی، آج بھی اسی قانون کے تحت لوگ ڈوب کر ہلاک ہو رہے ہیں، کیونکہ کائناتی قوانین میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی ان میں جو گزر چکے تم سے پہلے، تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ ہوتی. قوم فرعون کے سامنے طرح طرح کی نشانیاں پیش کی، لیکن انہوں نے اسے اراضی کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ غرق کر دیا. اگر ہم ان کی طرز پہ گامزن رہیں گے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہے. مختصر خلاصہ سورہ شورا کے 4 رکوع کا. موسیٰ علیہ السلام بحکم ربی بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات وہاں سے نکل پڑے. فرعون کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے جا پہنچے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے پانی پر عصا مارا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک راستہ بن گیا جس پر چل کر بنی اسرائیل پار جا اترے. جب فرعون ان کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر سمیت اس آبی گزرگاہ میں داخل ہو گیا تو دونوں طرف کا پانی مل گیا اور یوں وہ اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ایک نشانی قرار دیا ہے تاکہ ہم سب اس پہ غور و فکر کریں، اپنے اعمال پہ قیاس کریں، کیونکہ جس قانون کے تحت فرعونی پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے وہ قانون آج بھی نافذ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.